بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی تعلیم کا رسالہ نمبر 8، صفحہ نمبر 66۔ صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان، ذی قعدہ سن 6 ہجری۔ حدیبیہ مکہ معظمہ سے ایک منزل کے فاصلے پر ایک کنواں تھا جس کو حدیبیہ کہا جاتا تھا۔ اس کے قریب جو گاؤں تھا وہ بھی اسی نام سے مشہور ہو گیا، چونکہ یہاں قریش اور مسلمانوں کے درمیان صلح نامہ لکھا گیا تھا، اس لیے اس واقعے کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ تفصیل آگے آ رہی ہے۔ بیعت رضوان، اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک خاص بیعت لی تھی جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا اور خوشنودی کی بشارت دی گئی، اس لیے اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ ہجرت سے چھٹے سال ذی قعدہ کے مہینے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کے ارادے سے مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے۔ یہ ارادہ جتنا مبارک تھا اتنا ہی خطرناک بھی تھا، کیونکہ مسلمان اپنے شہر سے سینکڑوں میل دور ان کے جتھے میں جا رہے تھے جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہر وقت دانت پیستے رہتے تھے، اسلام کو مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے تھے اور اب بھی ہر جتن کرنے کو تیار تھے۔ ساتھی اور ان کی تعداد مگر خطروں کی اندھیری گھٹاون ہی میں کامیابی کے چراغ روشن ہوا کرتے ہیں، لہٰذا اسلام کے جانثار فدائی ایک ایک کر کے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے۔ ان کی کل تعداد 1400 تھی۔ سب نے حاجیوں کا لباس پہنا، قربانی کے جانور ساتھ لیے اور عرب کے دستور کے موافق ان پر نشان لگا دیے۔ قریش کی طرف سے مقابلہ کی تیاری۔ قریش کو جیسے ہی خبر پہنچی، انہوں نے طے کر لیا کہ مسلمانوں کو مکہ میں نہیں گھسنے دیں گے۔ مقابلہ کے لیے خود بھی تیار ہو گئے اور آس پاس کے لڑاکو قبیلوں کے جوانوں کو بھی بلا لیا اور بہت دنوں تک ان کے ٹھہرنے اور کھانے پینے کا انتظام کر دیا۔ صحابہ کرام سے مشورہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی تیاری کی خبر پہنچی تو آپ نے حضرات صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہم واپس چلے جائیں یا جس پاک مقصد کے لیے آئے ہیں اسے پورا کرنے کی کوشش کریں اور مقابلہ ہو تو اپنی جانیں قربان کر دیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ رائے دی اور اسی کو سب نے تسلیم کر لیا کہ ہمیں واپس نہیں جانا، عمرہ کے لیے ہم آئے ہیں، ہمیں عمرہ کرنا ہے۔ اگر قریش مقابلہ کریں تو ڈٹ کر اس کا جواب دینا ہے۔ حدیبیہ میں قیام۔ مشورہ کے بعد اللہ والوں کا ایک قافلہ روانہ ہوا، لیکن جب اس گھاٹی پر پہنچا جہاں سے مکہ کو راستہ جاتا تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ناقہ، جس کا آپ نے قصوہ نام رکھا تھا، بیٹھ گیا۔ لوگوں نے بہت اٹھانا چاہا مگر نہ اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو اس خدا نے روک دیا ہے جس نے اصحاب فیل کو روک دیا تھا۔
پھر آپ نے فرمایا قریش جو بھی شرط پیش کریں گے جس میں اللہ کے احکام کی عظمت ہوتی ہو میں اس کو تسلیم کر لوں گا۔ اس ارادے کے اظہار کے بعد آپ نے اونٹنی کو چوکا دیا، وہ فوراً اٹھ گئی اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب آپ اس مقام پر پہنچے جس کو حدیبیہ کہا جاتا تھا تو وہیں ایک چشمہ کے قریب قیام فرمایا۔ چشمہ کا پانی بہت تھوڑا تھا، گویا چشمہ سوکھا پڑا تھا، مگر آپ کی دعا سے اس میں پانی کے فوارے پھوٹ پڑے اور پانی کی بہتات ہو گئی۔